الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس ویک کا جو رینڈم ریمائنڈر ہے اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس بٹوین دا لاسٹ 3 ریمائنڈرس. ان سمپل اردو لاسٹ 3 ریمائنڈرز جو تھے وہ سورہ ہود میں سے تھے اور وہ میں نے آیت 14 سے پھر بیکورڈ سٹارٹ کیے تھے. تو آج ہم ان سب کو کنیکٹ کریں گے کہ کس طرح قرآن کا میسج پروگریس کرتا ہے, کس طرح ایک بات دوسری بات سے لنک ہوتی ہے اور پھر فائنل آرگیومنٹ بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, اس کی ضرورت کیوں؟ اگر آپ قرآن کے سیریس اسٹوڈنٹ ہیں اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. قرآن کا کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا صحیح فائدہ اٹھائیں, اس سے صحیح ڈائریکشن اور ہدایت لیں, تو یہ اس کی اسینشلز میں سے ہے. یہ کوئی لگژری نہیں ہے. that's the basic thing. اگر آپ نے قرآن کے ساتھ ویسے تعلق رکھنا ہے کہ یار بس مجھے یہاں سے کوئی ایک آیت دے دو, یہ میں کتنی دفعہ پڑھوں تو مجھے جاب مل جائے, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, میری شادی ہو جائے, میرے بچے ہو جائیں, میرے بچوں کی شادی ہو جائے, مجھے بتا دیں کیا پڑھنا ہے, میں جو ہوں ہزار دفعہ یہ ختم کر لوں گی, اور میں جو نا بس یہ ہے تعلق میرا قرآن سے. اگر آپ نے یہاں تک رہنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے کسی کام نہیں آنے والا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اور کس طریقے سے اس نے انسپائر کیا انسانوں کو, کس طرح سے ان کا تھاٹ پروسیس چینج ہوا, تو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے باذن اللہ. تو اگر آپ قرآن کے سیریس اسٹوڈنٹ ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن صحیح سے سمجھ کے پڑھیں تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا کانٹیکسٹ. اور جب میں کہتا ہوں کانٹیکسٹ, تو جو میں نے اپنے قرآن کے ٹیچر سے سیکھا تو دیر آر لائک 2 kinds آف کانٹیکسٹ. مطلب کانٹیکسٹ اردو میں پس منظر, جس کو ایک اور ورڈ کہا جاتا ہے کہ سیاق و سباق. اکثر آپ نے دیکھا نا, جس دور میں رہتے ہیں پولیٹیشینز وغیرہ یا سیلیبس بہت سارے بیانات دیتے ہیں اور پھر لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر ان سیلیبس کو یا ان پولیٹیشینز کو یہ ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ نہیں, میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا. تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون سی باتیں تھیں, وہ کیا کر رہے تھے, لیکن میں آپ کو سمپل سی ایک جو کامن سینس ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کس پیرائے کے اندر بات شروع ہوئی تھی اور کیا سوال ہوا تھا, کیا جواب دیے جا رہے تھے, کس کانٹیکسٹ کے اندر وہ بات کہی گئی, کبھی بھی آپ اس بات کو صحیح سے اپریشیٹ کر نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ پتہ نہ ہو. اور قرآن کے اسٹوڈنٹ جب ہم بنتے ہیں تو ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ آیتیں کب اتریں, کن لوگوں سے بات کی جا رہی تھی, جو اول مخاطبین تھے وہ کس طرح کے لوگ تھے, ان کے پاس کون سی نعمتیں تھیں, ان کے پاس کون سے چیلنجز تھے, ان کی انسیکیورٹیز کیا تھی, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور پلس قرآن جو اٹسیلف جو بات کر رہا ہے, جو اس کا ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ ہے, مطلب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک آیت ہم رینڈملی کہیں سے اٹھا لیں اور اس کو کہیں پیسٹ کر دیں, یا ہم لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں کہ قرآن تو یہ کہتا تم جیسے لوگوں کے بارے میں. صحیح, تو اس کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ایک سطحی سی قرآن کے ساتھ تعلق تو رہے گا, لیکن کبھی بھی وہ جو اس کا جو مقصود ہے, جو اس کا انٹینشن ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ٹیکسٹ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, جو اپنا کلام ہمیں دیا, اس کی خوبصورتی کبھی بھی ہم اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے. تو اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو 3 ویڈیوز تھیں. لاسٹ ویڈیو کا جو تھمبنیل تھا وہ شروع کی آیتیں تھیں, اور اس میں تھا کہ ہیونگ اے بیٹر ورلڈلی لائف, دنیا کے لیے ایک بہتر زندگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, کے قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفیکٹلی اتاری ہیں, اور نہ صرف اتاری بلکہ ان کو بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین بھی کیا. اور ایکسپلینیشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ حکیم خبیر کی طرف سے, جو ایسا رب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو فل آف وزڈم ہے, جس کے پاس سارا علم ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ ہر چیز کی ٹائمنگ کب پرفیکٹ ہے. تو وہ یہ قرآن کی آیتیں نازل کر رہے ہیں, بڑی پرفیکٹ حالت میں نازل کر رہے ہیں, بڑے پرفیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں آرگیومنٹس بلڈ کیے ہیں. تو جو پہلا آرگیومنٹ تھا, اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3 پوائنٹ ایجنڈا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو, اس دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دوں گا تمہاری میں. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ مان جاؤ کہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے غلام. اور پھر کیا کرو؟ استغفار, اپنی غلطیاں, اپنے گناہ, اپنی کمیاں ایکنالج کرنے والے بن جاؤ.
وہ کرنے لگو گے تو پھر اللہ کے راستے پر آ جاؤ. مطلب وہ پہلے 2 اسٹیپس کے بغیر تیسرا کام ہو نہیں سکتا. پھر اللہ کے جب راستے میں آؤ گے، یعنی جو اب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ بات ماننے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھے ایکسپیرینسز دوں گا اس دنیا کے اندر. اور جب تم میرے راستے پر چل رہے ہوگے نا، تو میرے راستے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے اندر سے خیر نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر فیور کرنے والے کو میں فیور دوں گا. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی کہ ورنہ اس بڑے دن کے عذاب سے خبردار ہو جاؤ اور ایونچولی تو میرے پاس واپس آ رہے ہو. جہاں پہ آرگیومنٹ یہاں فرسٹ جو ہے نا پارٹ ختم ہوتا ہے. اب اس میں کچھ سوال آ جاتے ہیں انسان کے پاس. اچھا، تو اب جو اس کو پڑھ کے انسان کے سامنے سوال آتا ہے، اچھا کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھے ایکسپیرینسز دیں گے. اوکے، تو واٹ اباؤٹ مائی رسک؟ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا؟ میں اگر دھوکہ نہیں دوں گا تو جلدی سے آگے کیسے بڑھوں گا؟ میں اگر لوگوں کو کرش کر کے آگے نہیں جاؤں گا تو میں ترقی کیسے کروں گا؟ رائٹ، مجھے تو میرا رسک چاہیے اور میرا سٹیٹس چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اب نیکسٹ آیتوں میں کہہ رہے ہیں، جو دوسری ویڈیو تھی اگر آپ کو یاد ہے، کہ اللہ کا رسک اینڈ آور ٹرو آتھینٹک اسٹوری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرو. رسک، اس زمین پہ جو کچھ تمہیں موو ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، اس کا رسک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو رسک کا بادشاہ میں ہوں. تم نے بس یہ کرنا ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو بی آتھینٹک، یو جسٹ نیڈ ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف. بیسکلی اللہ تعالیٰ وہی چیز دوبارہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم استغفار کرنے والے بنیں گے. استغفار کون کرتا ہے؟ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی ہم میں شارٹ کمنگز ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم مان رہے ہیں اپنی چیزیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور ان پہ کام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسرے کیا ہوتا ہے، انہوں نے ساری زندگی بلیم گیم کھیلنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی زیادتی ہوئی ہے، میں وکٹم ہوں یہاں پر. تو انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو یہی رونا سنانا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایکنالج نہیں کرتے اپنی غلطیاں، ہمیشہ دوسروں سے بدگمان رہتے ہیں. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ بھی اچھی اور چوائس. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم چاہتے ہو رسک، تم چاہتے ہو اسٹیٹس، تو میں تو ہر چیز جو تمہیں زمین پہ نظر آتی ہے نا موو کرتی ہوئی، اس مجھ پر ہے یہ ذمہ. ٹھیک ہے، اب رسک کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ریزالو کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف. تو تمہیں اختیار بھی ملے گا، تمہیں رسک بھی ملے گا، تمہیں اسٹیٹس بھی ملے گا، تمہارے ایکسپیرینسز بھی اس دنیا میں اچھے ہوں گے. تو اب ایک اور سوال آتا ہے اس کے بعد. اچھا، تو اب ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ سارے کام کر لوں، مطلب میں سبمٹ کر دوں اللہ کو اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنے والا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی کوشش کروں، اپنے ذات میں سے خیر نکالوں اور رزق کے معاملے میں بھی سچا رہوں، سیدھا رہوں، تو مطلب لائف ول بی پرفیکٹ. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تو اس دنیا کو میں نے ٹیسٹ کے لیے بنایا، تو میں تو تمہیں ٹیسٹ کروں گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لائف ول بی پرفیکٹ. اس لائف کے اندر بہت سارے چیلنجز ہوں گے، اور وہ چیلنجز یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوگا کہ تم اپنے کلیمز میں کتنے سچے ہو. اور وہ ٹیسٹ اس لیے ہوگا کہ اگر تم صحیح راستے پہ نہیں چل رہے تو ان ٹیسٹ کے میں سے گزر کے تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اوکے، اٹس میکنگ سینس ناؤ. اب جب اللہ کے رسول نے یہ میسج دیا تو اس میں مکہ میں کافی سارے لوگوں کو ہوا یار بات تو صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نا ایک میکینزم دیا ہوا ہے. مطلب اگر اس تک قرآن کا میسج پہنچے یا نہ پہنچے نا، 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اندر ڈالی ہوئی ہیں. جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الستو بربکم، تو وہ ہمیں گاڈ ریکگنیشن ہے ہمارے اندر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ القیامہ میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے گلٹ بھی دیا، اور یہ جو گلٹ جو ہے نا تمہارے اندر، یہ اس بات کا پروف ہے کہ قیامت آئے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے. یہ جو ایتھیکل اویکننگ ہے نا تمہارے اندر، اس بات کا پروف ہے کہ قیامت آ رہی ہے، تمہیں ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں جو 3 سپارے میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ برائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ تقویٰ کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں انسان کے اندر ان بلٹ ہیں.
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کافی سارے لوگ جو تھے وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے. تو اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم یہ جو میسج دے رہے ہو نا ان کو, جو لیڈرز ہیں نا وہ تمہارے میسج پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جو اس کی بات مانے گا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا نا, یہ کہ آخرت آنے والی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے, اور لوگ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادو کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے گواہی آ رہی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس گواہی کو چھپاتے ہیں. تبھی وہ جب رسک والا جو ہم نے ریمائنڈر کیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ narrate yourself the most authentic story about yourself to yourself only, رائٹ. تو لوگوں کو اعتراض ہوا, لوگوں نے کہا کہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ یہ تو لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں, کیونکہ جو یہ بات کہتے ہیں لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا ایک اور ساتھ جو انہوں نے میسج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیک کیا, اچھا وہ جو تم عذاب کی بات کر رہے تھے تو وہ عذاب لے آؤ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی پر عذاب آئے. اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کنسول کر رہے ہیں, آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ پنچ لائن ہے اس ویڈیو کی. اچھا, جو ہم نے تیسرا ریمائنڈر کیا تھا, فائنڈنگ بیلنس ان تھاٹس, انسان کی سوچ متوازن کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں دیکھو انسان کی نیچر تو ایسی ہے, اگر انسان میرا میسج اگنور کرے گا نا, نہیں مانے گا کہ میں اس کا رب ہوں, وہ میرا بندہ ہے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا نا, تو اس کی نیچر کچھ ایسی ہو جائے گی. کیسی ہو جائے گی کہ جب میں اسے اپنی رحمتوں سے نوازوں گا, ان رحمتوں میں وہ سیٹلڈ ہوگا, ثم نزعناها, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کھینچیں گے, مطلب ایک سیٹلڈ اسٹیٹ میں سے اس کو ایسا ہلائیں گے کہ وہ انسیٹلڈ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انسان اس دنیا کے رولز کو سمجھے بغیر, میری بات مانے بغیر اس دنیا میں خوش رہنے کی کوشش کرے گا نا, تو اس کی فطرت ایسی ہو جائے گی کہ میں اسے ہلکا سا جھٹکا دوں گا نا, اس نے مایوس ہو جانا ہے, اس نے سیویئرلی نا امید ہو جانا ہے. پھر اس نا امیدی میں اس نے اور بلنڈرز کرنے, اور اس نا امیدی کو دور کرنے کے لیے انسان پھر انڈلج ہوتا ہے فلتھی قسم کے انٹرٹینمنٹس کے اندر, ڈرگس کے اندر, الکوہل کے اندر. سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, 1 سیزن 2 سیزن 3 سیزن بنج واچنگ کر کے سیزن پہ سیزن مک گئے, لیکن سکون ہی نہیں آ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آگے کی آیت میں کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں کہ اور میں اگر اس سے برے حالات دور کر دوں اور دوبارہ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاؤں نا, تو وہ خوش ہوتا ہے, اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس میں اکڑ جاتا ہے, ایروگینٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سب تو میری وجہ سے, بس محنت کرو نکل جاؤ گے اس کے اندر سے. آگے اللہ تعالیٰ کے ایکسیپشن بتا رہے ہیں کہ الا الذین صبروا, تو یعنی ان دو ایکسٹریمز کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تھاٹس, جن کی سوچ میں وہ بیلنس ہے, وہ کنسسٹنٹ ہیں, وہ پرسسٹنٹ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ گئے ہیں, وہ یہ چیز ایکنالج کر چکے ہیں یا کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ان میں خامیاں ہیں, انہیں اپنی خامیوں پہ کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک بہتر زندگی دیں گے جو کہ پرفیکٹ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے, رائٹ. اور رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے, انسان کو صرف کوشش کرنی ہے, اور کوشش کس طرح کرنی ہے, سچائی کے ساتھ. You just need to be honest with yourself, with all your efforts. تو جب اس قسم کی سوچ ہوگی نا, تو پھر انسان ان دو ایکسٹریمز کے اندر نہیں جائے گا, نہ بہت زیادہ ایروگینٹ ہوگا, نہ بہت زیادہ نا امید ہوگا, تو ہمیشہ اپنے اوپر زیادہ کوشش کرے گا بجائے کہ بلیم گیم کھیلے, دوسرے لوگوں پر زیادہ انگلیاں اٹھائے. اچھا, تو دس از ہاؤ دا لاسٹ 3 ویڈیوز ہیو بین کنیکٹڈ ٹوگیدر. اس طرح ہم نے لاسٹ 3 ویڈیوز میں جو ڈاٹس تھے اس کو کنیکٹ کیا, اینڈ آئی فائنڈ اٹ ریئلی امیزنگ. یار آپ کو احساس ہوگا یار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنی
خوبصورتی سے انسان کو سمجھاتے ہیں، اس کے کنسرنز دور کرتے ہیں، اس جگہ لے آتے ہیں جہاں وہ ایک بیلنسڈ زندگی گزار سکے.